الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ناظرین و سامعین کرام، آج میرا ٹاپک ہے کہ ایمان کیا ہے اور ایمان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ ایمان والوں سے جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، ایمان ان لوگوں سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات عرض کرتا چلوں کہ بچپن میں جب ہم چھوٹے بچے تھے، آج بھی تقریباً علماء طلباء بچوں کو یہی سکھاتے ہیں، اسکول ٹیچرز بھی سکھاتے ہیں کہ ایک ہے ایمان مفصل اور ایک ہے ایمان مجمل۔ ایمان مفصل یہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمان مفصل ہے۔ اور ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ و اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ سکھاتے ہیں بچوں کو۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر زندگی کی دھن میں مگن ہو جاتا ہے انسان، پھر یہ بھول جاتے ہیں۔ آج میں نے ایمان کا ٹاپک چھیڑنا اس لیے مناسب سمجھا کہ بہت سے سوشل میڈیا پر بہت سے ویڈیوز بھی میرے سامنے اس قسم کے گزرے کہ آج ہمارے نوجوان نسل کو یہ پتہ تک نہیں ہے کہ ہمارے پیغمبر سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیا ہے۔ بہت سے لوگ مائک اٹھاتے ہیں، پھر بازاروں میں نوجوانوں سے پوچھتے ہیں۔ یہ ویڈیو میرے سامنے سے گزر چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی پاکستان میں تقریباً میرے اندازے کے مطابق شاید کوئی ایسا شہر رہ چکا ہوگا جس شہر میں دین کی اشاعت کے سلسلے میں یا دین کی خدمت کے سلسلے میں گیا نہ ہوں۔ وہاں پر ان لوگوں کے حالات میں نے دیکھے ہیں۔ سرحد میں تو الحمدللہ تھوڑا بہت ان باتوں کا سمجھ ہے، لیکن پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں اسلامک معلومات مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بات تو بہت دور کی بات ہے کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کس چیز کو کہتے ہیں۔ یہ بات لوگوں کو معلوم نہیں کہ ہمارے آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ اس کا نام ہے، جو کہ ہمارا پیغمبر ہے، جب کسی سے پوچھیں کہ ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے تو وہ مشوش ہو جاتا ہے، متذبذب سا ہو جاتا ہے، اس کی بولی بند ہو جاتی ہے، اس کو پتہ بیچارہ نہیں ہوتا۔ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ مسلمان کو یہ پتہ ہے کہ روزانہ کتنا کمانا چاہیے، اور یہ بھی مسلمان کو پتہ ہے کہ کتنا کھانا چاہیے اور کتنا بچانا چاہیے۔ بچوں کو پالنا، بیوی کو پالنا، سب کچھ مسلمان کو پتہ ہے، لیکن بہت سے لوگ اسی ملک میں، اسی پیارے پاکستان میں ایسے ہیں جس کو اپنے اسلامیات کا اور اپنے ایمانیات کا کسی قسم کا کوئی معلومات نہیں ہے۔ بس کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ جب ان سے کلمے کے بارے میں پوچھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے کلمے کے الفاظ بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ نہ سننے کے لائق ہوتے ہیں۔ اس کے سننے کے ساتھ بھی انسان گناہگار بن جاتا ہے۔ اس قسم کے توڑ مروڑ کر وہ الفاظ ادا کر دیتے ہیں۔ تو میرے معزز ناظرین، میری بات کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آج میں ایمان کا ٹاپک چھیڑتا ہوں، یہ اس نیت سے اور اس غرض سے چھیڑتا ہوں کہ شاید کوئی ہو جس کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے اور وہ تفصیل سے سن لیں، تو انشاءاللہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کو ایمان کا مقصد بھی معلوم ہو جائے گا کہ ایمان کا مقصد کیا ہے، یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ایمان کیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ایمان ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، مسلمان سے ایمان تقاضا کیا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایمان مفصل اور ایمان مجمل کی بات کرتے ہیں کہ ہم اس میں کیا کہتے ہیں۔
ہم اس میں کہتے ہیں کہ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ، ایمان مفصل میں کہتے ہیں، و ملائکتہ، اور ان کی فرشتوں پر بھی ایمان لایا، و کتبہ، اور ان کی کتابوں پر بھی ایمان لایا، یعنی 4 کتابوں پر اور 100 صحیفوں پر، و رسلہ، اور ان کی رسولوں پر بھی ایمان لایا، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لایا کہ قیامت کا دن بھی ضرور بضرور آنا ہے، والقدر خیرہ و شرہ، اور تقدیر پر کہ تقدیر سے جو خیر پہنچتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جو شر پہنچتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس پر بھی میں ایمان لایا۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر بھی میرا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد میں پھر زندہ ہو جاؤں گا۔ اب اگر کوئی انسان حقیقت میں اس بات کو تسلیم کر لے، دل سے تسلیم کر لے، دل اور دماغ سے تسلیم کر لے ان باتوں کو جو میں نے عرض کیا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کبھی غلط کام کرے گا؟ میرے اندازے کے مطابق تو نہیں کرے گا یہ غلط کام۔ مومن کا ایک صفت یہاں پر بیان کیا گیا ہے، والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر کی طرف سے خیر پر بھی اور شر پر بھی میرا ایمان ہے۔ یہ مومن کا صفت ہوگا کہ اس پورے کائنات میں اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جائے، اور یا جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو جائے، خواہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا جائے یا شر کا معاملہ کیا جائے، اس کی مائنڈ یہ ہوگی، اس کی ذہن یہ ہوگا کہ یہ جو میرے ساتھ ہو گیا یا ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، یہ میرے ساتھ میرے مالک نے کر دیا۔ جیسا کہ آج آپ کسی آدمی کو لٹی سے مارو یا چپل سے مارو یا جوتی سے مارو، پوری دنیا کو اکٹھا کرو، اس آدمی کو یہ یقین دلاؤ کہ آپ کو اس لٹی نے مارا ہے، آپ کو اس جوتی نے مارا ہے، آپ کو اس چپل نے مارا ہے، پوری دنیا کو اکٹھا کرو، لیکن وہ آدمی نہیں مانے گا، وہ کہے گا کہ نہیں، لاٹھی نے مجھے نہیں مارا، یہ لاٹھی کسی کے ہاتھ میں تھی، یہ جوتا کسی کے ہاتھ میں تھا، یہ چپل کسی کے ہاتھ میں تھا، اس نے مجھے مارا ہے۔ معزز ناظرین، پورا کائناتی نظام، پورے حالات، سب کچھ ذات باری تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ اس کے کنٹرول کے بغیر ایک پل بھی اس کائناتی نظام میں نہیں ہو سکتا۔ ایک پل جو ہے نا، ایک پل، ایک لحظہ، ایک لمحہ، یہ بھی شہنشاہ دو عالم کے کنٹرول کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایک پل شہنشاہ دو عالم کے کنٹرول کا محتاج ہے۔ جب ایک ایک پل شہنشاہ دو عالم کے کنٹرول کا محتاج ہے، ایک ایک لمحہ شہنشاہ دو عالم کے کنٹرول کا محتاج ہے، تو اور کون کیا کر سکتا ہے؟ خیر اور شر کا مالک پھر کون ہے؟ والقدر خیرہ و شرہ، اس کا یہ مطلب ہے۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کا۔ جب انسان کا یہ یقین ہو جائے کہ میں نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ کیوں زندہ ہونا ہے؟ کسی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کسی کو جواب دینا ہے۔ جب آپ اس ایمان کی ان الفاظ میں سچے بن جائے نا، اور ہر مسلمان، ہر کوئی ان الفاظ میں سچا بن جائے، واقعی میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان الفاظ میں اگر مسلمان سچے ہو جائیں، پورے معاشرے کا بگاڑ خود بہت ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم یہ الفاظ یا اس جیسے اور اسلامک الفاظ صرف زبان تک محدود کرتے ہیں، عمل میں بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے۔
آج یہ جو ہمارا اسلامک معاشرہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ مسلمان کا عزت مسلمان سے محفوظ نہیں، مسلمان کا دولت مسلمان سے محفوظ نہیں، مسلمان کا مال مسلمان سے محفوظ نہیں، مسلمان کی آبرو مسلمان سے محفوظ نہیں، حتیٰ کہ اپنے ساگے بھائی سے محفوظ نہیں۔ کیوں؟ ہمارا صرف زبانی جمع خرچ ہے، صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ امن تو باللہ ہم نے زبان سے صرف سیکھا، بچپن میں کبھی سیکھا تھا، یا اسکول میں سیکھا تھا، یا کسی مکتب یا کسی مدرسے میں سیکھا تھا۔ آج اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، دہراتے ہی نہیں۔ دوسرا ہے ایمان مجمل۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ واقرار باللسان وتصدیق بالقلب، جس کی لفظی ترجمہ ہے کہ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، کما ہوا، جیسا کہ وہ ہے، باسمائہ، اپنے ناموں کے لحاظ سے، و صفاتہ، اور اپنے صفاتوں کے لحاظ سے۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ اسماء کے لحاظ سے اور صفات کے لحاظ سے جیسا کہ وہ ہے، آج کل ہمارے اس دور میں جو صفاتی نام اللہ رب العزت کے مروج ہے کتابوں میں، حالانکہ اس سے بہت زیادہ ہے، عبرانی زبان میں تو میرے اندازے کے مطابق 5000 تک اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں، لیکن ہمارے کتابوں میں جو مروج ہے وہ 99 ہے اسم ذات کے علاوہ۔ ان 99 صفاتی ناموں کو اگر پڑھ جائے اور غور سے ان کو سوچا جائے، تو اگر آپ کا اس پر ایمان ہونا اور دل سے اس پر ایمان ہو، زبان سے نہیں، تو میں قسم سے کہہ سکتا ہوں کہ پوری زندگی آپ کو آپ کا ضمیر غلط کام کرنے کی اجازت نہیں دے گا، اس لیے کہ ان کی ان صفاتی ناموں میں سے ایک نام بصیر ہے۔ بصیر کا مطلب ہے دیکھنے والا۔ اب ایک بصارت میرا اور آپ کا ہے، اور ایک بصارت شہنشاہ دو عالم کا ہے۔ میرا اور آپ کا بصارت محدود ہے، دیوار کے اس سائڈ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن شہنشاہ دو عالم کا بصارت محدود نہیں ہے، وہ تخت سرا کے نیچے کالے پتھر پر کالے چونٹی کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس کی بصارت محدود نہیں ہے، اس کی بصارت لامحدود ہے۔ اسی طرح وہ ہر صفت میں لامحدود ہے۔ ایک صفت مجھے اور آپ کو دیا ہے سماعت کا، سننے کا، اور ایک صفت اس کا ہے سمیع، سننے والا۔ اب میرے اور آپ کے سامنے اگر 10-15 بندے 20 بندے ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک ہی زبان میں ایک آواز میں بات کرنا شروع کریں تو مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا کہتے ہیں، لیکن اگر پوری دنیا کے جن اور انس کو ایک میدان میں جمع کریں اور وہ اپنی اپنی بولی میں بیک وقت بولنا شروع کر دیں تو شہنشاہ دو عالم ہر کسی کا بات سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ اس کو کہتے ہیں لامحدود سماعت۔ اب میرا اور آپ کا اگر یہ یقین ہو جائے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسے کہ ان کے صفات ہیں، تو آپ خود سوچ لیں، اپنے ضمیر سے پوچھ لیں کہ پوری زندگی آپ کو آپ کا ضمیر کبھی غلط کام کرنے کی اجازت دے گا؟ آپ جب اکیلے میں ہوں گے، علیحدہ کمرے میں ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا، کسی کی دیکھنے کی امکان بھی نہیں ہوگا، کسی کی دیکھنے کا امکان بھی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اگر آپ کا ایمان اس کی بصارت پر، اس کی بصیرت پر، اس کی بصیر ہونے پر آپ کا ایمان ہوگا تو آپ غلط کام کر سکو گے؟ میرے اندازے کے مطابق تو نہیں کر سکیں گے۔ روز بروز آپ کی محبت میں اضافہ ہوتا چلے گا شہنشاہ دو عالم کے ساتھ، اگر
ان کی صفاتوں پر آپ کا سچا پکا اور ٹکا یقین بن جائے، ایمان بن جائے۔ دوسری بات آتی ہے وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور میں قبول کرتا ہوں ان کی سب احکامات کو۔ کیا آج ہم نے ان کی سب احکامات کو قبول کیا ہے؟ جہاں دل چاہتا ہے وہاں احکامات کو قبول کرتے ہیں، جہاں اپنی مرضی ہو وہاں احکامات کو قبول کرتے ہیں، لیکن جہاں اپنی مرضی نہ ہو، جہاں دل نہ چاہے، وہاں احکامات قبول نہیں کرتے، وہاں اپنا حکم چلاتے ہیں، وہاں اپنا حکم بناتے ہیں، وہاں اپنا حکم حاوی کر دیتے ہیں، اپنی بات کو صحیح اور سچی ثابت کرنے کے لیے غلط بات کو ہزارہ کوشش کرتے ہیں، ہزارہ، اپنی بات سے پیرتے نہیں۔ ایک وقت تک کہ جب مسلمان کوئی غلط کام کرتا تو اس کے پاس اگر اللہ کا حکم بیان کیا جاتا تو وہ فوراً اپنی بات کو چھوڑ دیتا، اپنے کام کو چھوڑ دیتا۔ اور ایک وقت ہے آج کل کہ جب مسلمان کوئی غلط کام کرتا ہے نا تو اس کام کو جائز کرانے کا قرآن اور حدیث میں بہانے ڈھونڈتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی دلائل ڈھونڈ کے لاؤ، اس کو جائز کر دیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اس لیے آج مسلمان کس موڑ پر کھڑے ہو گئے؟ آج مسلمانوں کے نوجوانوں کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے۔ مسلمانوں کے بوڑھوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اس نماز میں ہم کیا کہتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، یہاں سے لے کر سلام پھرنے تک جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ شہنشاہ دو عالم کے سامنے میں کیا کہتا ہوں؟ مسلمانوں کے بوڑھوں کو یہ پتہ نہیں۔ اوپر سے ہم ایماندار ہیں، اوپر سے ہم مسلمان ہیں، اوپر سے ہم دنیا کے ہر قوم سے بہتر ہیں۔ ایمان ایک ایسا چیز ہے کہ یہ زبان پر بولی جانے والی بات کا نام نہیں ہے۔ جہاں تک ایک غیر مسلم آ سکتا ہے وہاں تک آپ ایمان والے نہیں ہو۔ زبان سے غیر مسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ سکتا ہے، اگر غیر مسلم بغیر اعتقاد کے اور بغیر تصدیق کے اور بغیر زندگی بدلنے کے یہ کلمہ پڑھے تو آپ اس کو مسلمان کہہ سکتے ہو، ایمان والا کہہ سکتے ہو؟ ایک غیر مسلم نان مسلم اگر قرآن کریم کا سٹڈی کرے، مطالعہ کرے، یا صحیح ستہ احادیث نبویہ کی سٹڈی کرے اور مطالعہ کرے تو آپ اس کو مسلمان کہہ سکتے ہو؟ میرے بھائیوں، دل تک 4 راستے جا چکے ہیں ہر انسان کے، ایک زبان کا راستہ، اور ایک آنکھوں کا راستہ، اور ایک دل کا راستہ، ایک کانوں کا راستہ، اور ایک دماغ کا راستہ۔ زبان، آنکھ، کان اور دماغ، ان 4 راستوں سے انسان کے دل میں جو چیز بھی اترتی ہے نا اس کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ آج یہ 4 راستے ہیں، آج یہ 4 راستے مسلمانوں کے کس چیز پر لگتے ہیں؟ دنیا پر، اور دنیا کی ساز و سامان پر، اور دنیا کی رنگینیوں پر۔ آنکھ کھلتے ہی، صبح آنکھ کھلتے ہی جس کے پاس 2 ہے وہ 4 کے فکر میں لگ جاتا ہے، جس کے پاس 4 ہے وہ 8 کے فکر میں لگ جاتا ہے، جس کے پاس 8 ہے وہ 16 کے فکر میں لگ جاتا ہے، جس کے پاس 16 ہے وہ 32 کے فکر میں لگ جاتا ہے، جس کے پاس 32 ہے وہ 64 کے فکر میں لگ جاتا ہے۔ اس طرح آنکھ کھلتے ہی ہر کوئی ڈبل کرانے کی فکر میں لگ جاتا ہے کہ کسی طریقے سے ڈبل ہو جائے، اور یہ 4 راستے استعمال کرتا ہے، دماغ کا بھی، زبان کا بھی، آنکھوں کا بھی اور کانوں کا بھی۔ اس وجہ سے دل میں دنیا کا محبت بیٹھ گیا مسلمان کے دل میں۔ ایک وقت جب یہ 4 راستے مسلمانوں کا دین پر لگتے تھے، اگر بولتے تو اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ رب العزت کی بڑائی کو بولتے، اگر سنتے تو اللہ رب العزت کی بڑائی اور اللہ رب العزت کی محبت کو سنتے۔
اگر دیکھتے تو اللہ رب العزت کی بڑائی اور اللہ رب العزت کی محبت کو دیکھتے، اور اگر سوچتے تو اللہ رب العزت کی بڑائی اور اللہ رب العزت کی محبت کو سوچتے۔ اس وجہ سے مسلمان کے دل میں اللہ کا محبت بیٹھ چکا تھا، ایمان کا محبت بیٹھ چکا تھا، اسلام کا محبت بیٹھ چکا تھا۔ اس وجہ سے مسلمان کے سامنے جب بھی کوئی تقاضا آتا دین کا تو وہ فوراً دنیا کو پھینکتا اور اسلامی تقاضے کو اٹھاتا، آخرت کو بہت زیادہ توجہ اور ترجیح دیتا۔ اور آج مسلمان کا آج یہ چاروں راستے ہیں دنیا پر لگتے ہیں۔ ایک بیٹے سے جب گھر میں چائے کا کپ ٹوٹ جائے نا یا بیٹی سے، تو ماں اور باپ اس پر بہت ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں کہ آپ نے چائے کے کپ کو توڑ ڈالا۔ بیٹے سے یا بیٹی سے یا بہو سے یا بھائی سے، چھوٹے بھائی سے، چائے کا کپ اگر ٹوٹ جائے تو گھر کا سربراہ، گھر کا بڑا غصہ کر دیتا ہے کہ یہ آپ نے توڑ دیا، نقصان کر دیا۔ لیکن یہی بیٹا اگر نماز چھوڑ دے، یہی بیٹا اگر روزہ چھوڑ دے، یہی بیٹا اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو توڑے تو باپ کو غصہ نہیں آتا، اور نہ غصہ کرتا ہے، نہ اس کو ڈانٹتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دنیا کی اوقات زیادہ ہے دل میں، اسلام کی اوقات نہیں ہے۔ ہم نام کے مسلمان رہ چکے ہیں، نام کے مسلمان۔ خود اپنے نماز میں مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ اس میں فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، مکروہات کتنے ہیں۔ اپنے روزے رکھنے کا مجھے خود یہ پتہ نہیں ہے کہ روزہ صحیح طریقے سے جو اسلامک طریقے سے رکھا جاتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ صرف یہ روزہ ہے کہ بس سحری کھائی اور افطاری کر لی۔ اس طرح کو ایک گدھے کا بھی آپ منہ باندھ سکتے ہو، سحری کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی کھول سکتے ہو اس کی منہ۔ ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن غیبت نہیں چھوڑتے، روزہ رکھتے ہیں لیکن حرام نہیں چھوڑتے، روزہ رکھتے ہیں لیکن بد نظری نہیں چھوڑتے، روزہ رکھتے ہیں لیکن کسی کا حق مارنا نہیں چھوڑتے۔ یہ روزہ ہے؟ اپنے ضمیر سے پوچھ لیں کہ روزہ اس کو کہتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں لیکن حرام سننا نہیں چھوڑتے، روزہ رکھتے ہیں لیکن حرام بولنا نہیں چھوڑتے، روزہ رکھتے ہیں لیکن حرام سوچنا نہیں چھوڑتے۔ جب تک مسلمان اپنے مقصد حقیقی پر آیا نہ ہو جس کا نام ایمان ہے، تب تک مسلمان اوپر نہیں آ سکتا، کسی صورت بھی اوپر نہیں آ سکتا، کسی صورت بھی آگے نہیں جا سکتا۔ تب تک یہ غیر ہم پر مسلط رہیں گے۔ اور یہ صرف میرا کام نہیں ہے، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ ہر مسلمان نے خود سوچنا ہے، اس پر ہر مسلمان نے خود عمل کرنا ہے۔ اس لیے کہ علماء آپ کے ساتھ پوری زندگی گھوم پھر تو نہیں سکتے ہیں۔ علماء کا تو یہ کام ہے کہ وہ آپ کو سمجھائے، آپ کو سکھائے، آپ کے سامنے حقیقی نقشہ رکھے، باقی اس پر عمل کرنا اور نہ کرنا یہ تو آپ کا کام ہے۔ جب تک ان چیزوں کو ہم توجہ دینا شروع نہ کر دیں، یہ تو ہمارا ملک ایک مرتبہ سپر پاور ہے، اگر یہ ہمارا ملک کروڑوں مرتبہ بھی سپر پاور بن جائے نا، کروڑوں مرتبہ، پھر بھی غیر اسی طرح ہم پر مسلط رہیں گے۔ اس لیے کہ مین جو خرابی ہے وہ یہاں سے ہے، جو ترقی اور تنازل کا دار و مدار ہے وہ یہاں سے ہے۔ مسلمان قوم نے اگر ترقی کی تھی کسی زمانے میں، وہ اس بنیاد پر کی تھی، اور مسلمان قوم اگر ساز و سامان کے ساتھ آج مغلوب ہے وہ اس وجہ سے مغلوب ہے۔ اگر ہم اس کو توجہ دیں گے تو عرش باری تعالی ہمیں توجہ دینا شروع کریں گے۔
اور عرش باری تعالی جو کسی کو توجہ دے وہ چمکنے کے بغیر رہ سکتا ہے؟ میرے اندازے کے مطابق تو وہ ترقی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور عرش باری تعالی آج توجہ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں دیتے کہ ہم نے دنیا کو بڑا چیز سمجھا، دنیا کی رنگینیوں کو، دنیا کے دھن میں مگن ہو گئے۔ ایمان کی خوبصورتی، ایمان کی اوقات، ایمان کی بڑائی، ایمان کی اہمیت، یہ ہمارے دلوں سے نکل گیا، مسلمانوں کے دلوں سے نکل گیا۔ آج مسلمان کے ساتھ ایمان کی اہمیت نہیں ہے۔ آج مسلمان کا یہ سوچ ہے کہ میں اگر اپنے بیٹے کو اسلامک تعلیمات سکھاؤں گا تو وہ آئندہ زندگی میں کیا کھائے گا، کیا کمائے گا۔ حالانکہ قرآن کریم میں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رزق دینے والا میں ہوں۔ اب آپ کا یہ سوچ ہے کہ اگر میں اپنے بیٹے کو اسلامک تعلیمات دوں گا، ان کو عالم بنا لوں گا، حافظ بنا لوں گا، قاری بنا لوں گا، تو جب وہ جوان ہو جائے گا، اس کی بیوی ہو جائے گی اور اس کی بچے ہو جائیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ اگر آپ کا یہ سوچ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا سوچ قرآن کے ساتھ ٹکر آ گیا نا آپ کے سوچ کا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں کہ رزق دینے والا میں ہوں، اور آپ کہتے ہوں کہ نہیں، انگریزی تعلیم ہے، نوکری ہے، اچھی عہدہ ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، میرے ان باتوں کا مقصد یہ ہے کہ شاید کسی کے سامنے میرے یہ ویڈیو گزر جائے اور وہ دیکھیں اور غور سے سن لیں تو کچھ نہ کچھ تو ان کے دل میں احساس پیدا ہو جائے کہ مسلمان کو اپنے ایمان کے لیے کچھ کرنا چاہیے یا نہیں۔ آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ پاک مجھے صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں بھی انشاءاللہ پوری امت مسلمہ کو ہر دعا میں یاد کرتا ہوں کہ یا اللہ پورے مسلمانوں کی نوجوانوں کو، پورے مسلمانوں کی ماؤں بہنوں کو اور پورے مسلمانوں کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔